بھائیو، اسی طرح حج جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہے تو 5 سال کے بعد پھر کر لے تو بہتر ہے، جیسے کہ بعض احادیث میں آیا۔ تو جو شخص حج کرتا ہے کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اپنے طریقے سے نہیں، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو، نماز رسول کے طریقے پہ، دنیا کے سارے معاملات رسول کے طریقے پہ، حج بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ۔ جو حج کرتا ہے پھر حج میں فضول باتیں نہیں کرتا، گناہ کی بات نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتا، حلال پیسے سے حج کرتا ہے، صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، صبر کے ساتھ حج کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرتا ہے اور اس میں عورتوں والی باتیں نہیں کرتا، جماع کی باتیں نہیں کرتا، اور فسق و فجور بھی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کرنا، بد زبانی کرنا، جھوٹ بولنا، سگریٹ پینا، دھوکہ دینا، یہ سب نہیں کرتا، بڑے آرام سے حج کرتا ہے، تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا غفر ما لہ ما تقدم من ذنبہ، یہاں پر ایک اور عجیب تعبیر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ فرمایا کہ وہ حج کیونکہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور بڑی عظیم وہ مقامات ہیں، اللہ کا پہلا گھر ہے وہ، تو اس کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، آج دنیا میں جو آیا ہے ابھی، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح حاجی بھی جو حج کر لیتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج دنیا میں آئے پاک صاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ الحج المبرور، حج مبرور جو حلال پیسے سے کیا جائے، اور یہ ساری جو شروط بتائی ہیں، لڑائی جھگڑا جھوٹ یہ وہ نہیں ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی حج مبرور کر دے، آمین۔ حج کے بعد بھائیوں، جو لوگ حج نہیں کر سکتے لیکن اتنا ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے، عمرہ تو کر سکتے ہیں، چلو عمرے کے لیے بھی اب پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر بھی بہرحال کوشش کرے تو ہو جاتا ہے، تو عمرہ کر لے تو آپ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، بندہ جب عمرہ کرتا ہے، مسلمان جب عمرہ کرتا ہے، مثلا اس نے 2 سال پہلے ایک عمرہ کیا، پھر ابھی ایک عمرہ کیا، تو اس 2 سال کے دوران جو بھی گناہ ہوئے، اللہ رب العالمین اس عمرے کو، پہلے عمرے کے بعد سے لے کے جتنے گناہ ہوئے ان سب کے کفارے کا، یعنی معافی کا، اور ان کو اللہ رب العالمین مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ عمرہ آپ عمرہ کر لیں، کفارۃ لما بینہما، ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی کسی چیز کا کفارہ دیتے ہیں نا، یہ گناہ کر لیا یہ کفارہ ہے، جھوٹی قسم کھائی، یعنی کہ قسم کھائی لیکن اب اس کو بدلنا ہے، اب وہ قسم توڑنی ہے، نہیں کر سکتے اس کو پورا، تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ بیوی کو کچھ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا کفارہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آپ کے گناہوں کا یہ عمرہ کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے عمرے نصیب فرمائے۔